اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا آیت نمبر 40۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کون ہے۔ یقیناً پچھلے کانٹیکسٹ سے ہم اس کو ہم کو نکالیں گے کہ جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو، اور پھر وہ پوچھیں گے اللہ تعالی ملائکہ کے لیے۔ تو اس لیے بہت غور کرنا ہے کہ ہمارا پچھلا کیا سبق تھا، اور جس پر آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے کہا کہ وہ جو قیامت کی جو ایک فوزیہ لفظ پر ہم نے غور کیا تھا، گھبراہٹ، قیامت کی گھبراہٹ، اس بڑے دن کی گھبراہٹ، اس میں وہ جو ہم نے کہا تھا کہ دو جمع کے سیغے آ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ کیا کہا تمہارے رب نے، تو کہیں گے کہ جو کہا وہ صحیح کہا۔ تو یہ چیز ایسی تھی کہ ہم اس کو کیسے مینیج کریں کہ یہ فرشتوں کے لیے آ رہا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ اگر اس کو غور کریں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی فرشتوں کے پاس بھی نہیں، کوئی جناتوں کے پاس بھی نہیں۔ وہ آیت اس وقت کھلے گی۔ اب آپ نے ادھر غور کرنا ہے کہ وہ آیت جو ہم پڑھ رہے تھے وہ اس وقت کھلے گی، کچھ اس انداز سے کھلے گی جو ہم نے آیت نمبر 40 پڑھی یا پڑھ رہے ہیں، کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے اور پھر پوچھیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہ اہا الائی، یعنی باقاعدہ اشارہ ہو رہا ہے کہ اہا الائی، کیا یہی وہ لوگ تھے کہ ایاکم کانوا یعبدون، کہ صرف یہ تمہاری ہی تھے، یہ پکارنے میں، عبادت میں، مانگنے میں لگے ہوئے تھے۔ اب بتائیے کہ یہ بات ہمیں کیوں بتانی چاہیے تھی؟ سوچئے، غور کیجئے، کیونکہ اس وقت تو آپ کو پتہ ہے نا، ختم القرآن تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا مقصد تو تدبر کرنا ہے کہ مجھ کو کیا میسج کیوں پہنچایا گیا۔ اللہ نے اپنے سلیکٹڈ اتنی باتوں میں سلیکٹڈ باتیں مجھے کیا پہنچائی نبی کے ذریعے سے کہ جو میرے لیے پوری لائف ٹائم کے لیے مجھے جنتی بنا دے۔ تو یہاں پر آپ کو عقیدے کا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا اور میرا عقیدہ کتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی کنورزیشن اور فرشتوں کو بھی پکڑ لیا اور فرشتوں کے بھی بارے میں کلیئر بتا دیا، جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا خود بتاتے ہیں کہ اے نبی آپ خود اعلان کر کر اپنا تعارف کرا دیں۔ تو نبی بھی بغیر جھجکے اپنا تعارف اللہ کے حکم سے کراتے ہیں کہ میں اختیار نہیں رکھتا، اپنی جان کے لیے بھی نہیں رکھتا، تو تمہارے لیے کیا رکھوں گا۔ یہ اللہ کی کتاب سے ہمیں پتا چلا، تو ہمارے پاس ایک کرائیٹیریا آیا، نہیں تو ہمارے لیے یہ کہنا بڑا ہی ہم یہ کہتے ہوئے ذرا جھجکتے اگر ہمارے پاس قرآن کا علم نہیں ہوتا۔ جبھی تو میں کہتی ہوں کہ یہ اللہ نے ہم پر احسان عظیم کیا ہے، احسان عظیم ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک روشنی عطا فرمائی، نہیں تو ہم آج بھی یہ کہتے ہوئے جھجکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء کرام نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور میں اپنے لیے بھی نہیں رکھتا ہوں۔ یہ کہنا ہمارے لیے جچتا ہی نہیں، اور ہم ساری زندگی کنفیوز ہو کے مر جاتے کہ کیا ایسا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک بہت پیاری روشنی دی ہے جس پہ ہمیں کلیئر پتا چلتا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں فرشتوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو بھی پکڑ کر پوچھیں گے، اور یہ ہمارے قرآن میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے بھی تم اپنی تمام ایکسپیکٹیشنز کو ختم کر دو کہ یہ شب قدر میں تمہیں جو فرشتے اترنے کا تم نے عقیدہ رکھا ہے، تو فرشتہ اتر کر اللہ کے حکم کے بغیر تمہاری قسمت میں کچھ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں۔ کہا جاگو جاگو جاگو، فرشتہ آئے گا، لکھنے آئے گا، تقدیر لکھنے آئے گا، تو کہیں تم ٹوائلٹ میں نہ ہو، تقدیر لکھنے آئے گا تو تم کہیں سو نہیں رہے ہو، تقدیر لکھنے آئے گا تو تراویح ختم کر کے جو بیچارے بریانی کھا رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، چائے پی رہے ہوتے ہیں، کہا اگر اس وقت تقدیر لکھی جا رہی ہوگی تو میں تو چائے پی رہا ہوں، تو میں تو تھوڑا سستا رہا ہوں، تو مجھے فکر ہو رہی ہے کہ میری تقدیر لکھی جا رہی ہے، تو میں سویا ہوا نہ ہوں۔ او بھائی سو جاؤ، سو جاؤ، اپنی تھوڑی بہت عبادت کر کر بھی اگر سونا ہے تو سو جاؤ، تقدیر تو تمہارے اعمال سے ہی لکھی جائے گی۔ یہ مذاق مت کرو اللہ کی کتاب کے ساتھ کہ فرشتہ آیا ہے وہ تمہیں چیک کرے گا، جیسے انسپیکشن کے لیے آئے ہو، اگر تم تسبیح پڑھ رہے ہو تو تمہاری اچھی قسمت لکھی جائے گی، اور اگر تم سو رہے ہو اور اگر تم اس وقت فن کر رہے ہو، بھائی دیکھیں
نماز وماز پڑھ کے بندہ تھوڑا فن کرتا ہے، تہذیب کے دائرے میں اپنا خوش گپیاں کرتا ہے، ہنستا ہے، بولتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ یہ یعنی ہمارے اندر ایک پوری پکچر چلا دی گئی کہ جی شب قدر کے دن دودھ جو پانی ہے وہ دریا وہ دودھ بن جائے گا، اور کتے نہیں بھوکیں گے اور گدھا نہیں بولے گا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ پھر کہتے ہیں تمہیں کون سی شب قدر لگی؟ وہ کہتے ہیں مجھے 23ویں لگ رہی تھی۔ ہاں ایگزیکٹلی مجھے بھی 23 لگ رہی تھی۔ پھر کوئی اور کہے گا کہ نہیں اس مہینے 27ویں رات تھی، تو وہ کہے گا کہ اس مہینے 25ویں رات تھی، کیونکہ میرے سسر نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے شب قدر کو موت دینا، شب قدر کو موت دینا، تو میرا سسر 25ویں رات کو مرا ہے تو 23ویں رات کو مرا۔ یعنی یہ مذاق کر رہے ہو۔ ادھر تو علم والوں کو زبان بھی نہیں چلانی چاہیے، آپ کو ان کی باتوں کا حصہ بھی نہیں بننا چاہیے، اور آپ کو ان تک بات پہنچانی ہے۔ یہ وہی بات ہے جیسے ہم مدینے جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو میرا سلام کہنا، میرا نام لے کے کہنا، تو آپ اور میں چپ رہتے ہیں شرم کے مارے۔ یہ وہ والی نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ شب قدر میں میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے شب قدر مل جائے۔ تو شب قدر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ مجھے قبول کر لیں۔ تو یہ جو ہم نے اسپیسیفک، جبکہ ہم خود بھی اس دن اپنی عبادتیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے میاں لوگ بھی مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں کہ بھائی جی یہ اب موبائل پر لگے ہوئے ہوں گے، زوم کلاسز لے رہے ہوں گے۔ ہم خود بھی آلٹرنیٹ ڈیز جہاں پر میاں بھی مسجد جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ادھر مسجد کا کوئی انتظام نہیں، تو ہم زوم کلاسز آلٹرنیٹ ڈیز لے کر بیٹھ جاتے ہیں رات کو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے اتر رہے اور ہماری قسمتیں لکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو فیصلے کی رات ہے، یہ آپ اور میں نے انشاءاللہ روز بروز اچھے اعمال سے انشاءاللہ اپنے فیصلے درست لکھوانے ہیں۔ فیصلے تو قرآن مجید کے ہوئے کہ کتنی آیتیں بندوں کو جانی چاہیے، اور کس حد تک بندوں کو وزن دیا جائے، کس حد تک بندوں پہ ریسٹرکشنز ڈالی جائے، اور کس حد تک بندے ریزسٹ کر سکتے ہیں، یہ آیا لائف ٹائم کا ہم سب کا ایک پورا طریقہ کار کہ یہ امر ربی تھا۔ یہ جو نازل ہوئے تھے فرشتے اپنے رب کے حکم کے ساتھ، تمام حکم لے کر، تمام کام لے کر، یعنی تمام آیتوں کا کام لے کر کہ جی اتنا دین اور اتنی شریعت بندے کے پاس ہونی چاہیے، اور یہ تمام آیتیں رحمت بن گئیں۔ یہ پوری رات میں جو اترا اور جو کام ہوا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس کو گریجولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا گیا۔ تو یہ چیزوں کو سمجھنے والی چیز ہے کہ قرآن کا نزول ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، لیکن پھر گریجولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا۔ تو آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود اس پر غور و فکر کریں، کیونکہ آپ اور مجھ کو ہی سیٹنگ کرنی ہے قرآن کی، اپنے سب کو اپنے اپنے قرآن کی سیٹنگ خود کرنی ہے کہ جی نازل تو ہو گیا، کہ اللہ نے ایک پوائنٹ پورا مقرر کر دیا، یعنی ایک بک تو پوری چھپ گئی کہ جی اب رہتی دنیا تک کے لیے یہ آخری رسول ہیں، اور پوری پچھلی کتابوں کو مرج کر کے امپورٹنٹ پوائنٹس قرآن مجید میں ڈال دیے گئے۔ لیکن پھر گریجولی آپ کو جیسے ٹیچر پڑھاتی ہے، جیسے آپ آہستہ آہستہ پڑھ کر اینڈ کرتے ہیں، پھر اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوتا رہا، اور اس طرح سے اختتام ہوا کہ اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ ون شاٹ میں کیوں نہیں قرآن ملا۔ آج مجھ کو اور آپ کو ون شاٹ میں ملا ہوا ہے، ہمارے پاس ایک ساتھ قرآن پڑا ہوا ہے۔ اس زمانے میں لوگ کہتے تھے ہمیں ایک ساتھ قرآن چاہیے۔ تو یہ تمام چیزوں کو آپ نے اور میں نے ان راتوں میں بھی تدبر کرنا ہے، ہم نے پھر اس کو ریپیٹ کرنا ہے، ہم نے اچھے اچھے پوائنٹس ریپیٹ کرنے ہیں۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو حق کے ساتھ یہ مہینہ گزارنا نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہمارے یہاں ہم زوم کی کلاسز میں رات 8:45 بجے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اس میں ہم نے بہت کم پڑھنا ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ سب نفلیں پڑھیں، کیونکہ آج سے ہمارا جو ہم 21ویں پارے سے شروع کریں گے اپنی نماز، ہم 8 رکعت پڑھتے ہیں، تو ضروری نہیں اگر آپ کو اٹھنا ہو اپنی نماز ہمارے ساتھ ہی پڑھنی ہو تو آپ نے اپنا منہ چلانا ہے، آپ نے قرآن کو سامنے رکھ کر اپنی نماز ادا کرنی ہے۔ کوئی جماعت نہیں ہو رہی ہوگی ہمارے یہاں، ہمارے گھر میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم سب، ہمارے سارے دوست جو ہمارے اتنے سالوں کے دوست بنے ہوئے ہیں، یہ سب ہم سے جوائن ہو جاتے ہیں،
پھر ہماری بچیاں تھوڑی سی تلاوت کرتی ہیں اور پھر اس کے پیچھے ہم سب گھر میں تو جو ہوتے ہیں وہ تو نفلیں ادا کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ جو دور والے، جو بھی کوئی زوم پر آنا چاہے وہ موسٹ ویلکم، سب آئیے گا جو بھی آنا چاہے. لیکن پھر وہ اپنی اپنی نماز، یعنی وہ جو ہماری بچیاں پڑھ رہی ہوں گی وہ آپ قرآن سامنے رکھیں گے. 21ویں پارے سے ہم شروع کریں گے اور آپ لوگ اپنا قرآن سامنے رکھیے گا اور اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس طرح سے ہم جماعت کا حکم نہیں دے رہے ہیں، جماعت تو ہمارے گھر تک محدود ہوگی. تو اس سے ہم تھوڑا بزی رہتے ہیں اور ہم 4 رکعت کا میں شارٹ کٹ میں تھوڑا سا ایکسپلینیشن دیتی ہوں کہ اگر 21واں پارا ہے تو میں 21ویں پارے کی 4 رکعت آپ کو پہلے سے تھوڑی سی بتا دوں گی، پھر وہ بچی 4 رکعت پڑھے گی، پھر میں 4 رکعت کا ایکسپلینیشن دے دوں گی شارٹ، بہت شارٹ، اور اس کے بعد پھر وہ بچی 4 رکعت پڑھیں گے. تو اس لیے سب غور کیجئے گا. اگر کہ جس کو جوائن ہونا ہے 8:45 بجے ہم انشاءاللہ زوم کو سٹارٹ کر دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، بہترین کام ہمیں کرنا نصیب ہو. ہم ایکچولی بزی رہنا چاہتے ہیں کہ یہ رات میں ہم جو عشاء کے بعد ایک قرآن سے نظر آ رہا ہے، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، تو اس لیے ہم لوگ پھر اس میں عشاء کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کام کرنا نصیب کر دے اور صحیح رخ عطا فرما دے. تو جناب ادھر جو آج آپ نے سبق پڑھنا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہماری پچھلی آیت تھی جس میں ہم نے کہا کہ جب وہ بڑی بے چینی آئے گی، فزیا جو ایک لفظ آیا تھا، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ فرشتوں کی طرف لوگوں نے کیوں اشارہ کر دیا کہ یہ کیا بات ہے، کہ کیا کہا تمہارے رب نے. وہ آیت تھی، میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر کسی کے سامنے سے گزر رہی ہے آنکھوں سے تو وہ مجھے بتا دیں کہ وہ کون سی آیت تھی. ہاں ایک منٹ، باجی آیت نمبر 39 تک کرا تھا نا؟ جی 39 تک کرا تھا. دیکھیں لیکن جو آیت 23 ہے نا، آیت 23 پر غور کیجئے کہ نہیں نفع دے گی شفاعت اس کے پاس سوائے جو اجازت دے اس کے لیے رحمان. یہاں تک کہ جب دور ہو جائے گی گھبراہٹ لوگوں کے دلوں سے تو وہ پوچھیں گے کہ کیا کہا تمہارے رب نے، تو وہ کہیں گے کہ حق کہا اور وہ علی الکبیر ہے. یہ عجیب سی ایک آیت آئی تھی 33، جو کہ ہم سب بھی تھوڑے کنفیوز رہے ہمیشہ، ہر دور میں میں نے جب بھی پڑھا. لیکن پھر میں نے اس کو اس طرح سے سیٹنگ کیا تھا 33 کہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے. کہا گیا بھائی فرشتوں کی طرف کیسے اشارہ جائے گا، تو اس پر ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں شیطانیت کا غلبے کی بات آئی تھی آیت نمبر 20 میں بھی، کہ سچ کر دکھایا اس ابلیس نے اپنا ظن، اور اتباع کی کئی لوگوں نے سوائے کچھ مومنوں کے، انہوں نے اتباع نہیں کی. اور جن کو بھی تم سمجھتے ہو کہ یہ کچھ بھی اختیار رکھتے ہیں، تو یہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں. اس کے ساتھ نفع نہیں دے گی شفاعت، تو لوگوں نے فرشتوں کو بھی شفاعت کرنے والا سمجھا ہے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے آیت نمبر 23 کو. آپ نے آج ہماری آیت ہے 39 سے آپ نے دیکھنا ہے 40 بھی آیت کو آپ نے دیکھنا ہے، 39 نہیں 40 کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یوم یحشرہم جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ملائکہ سے. یہ آج آپ کو ملائکہ کی طرف اشارہ ہے، نہیں تو لوگوں سے بھی اللہ پوچھیں گے کہ کیا تم نے بہکایا تھا. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. ایسے آپ کو پورے قرآن میں ملے گا کہ کیا تم نے کہا تھا، کیا تم نے کہا تھا، جبکہ اللہ تو عالم الغیب ہے. یہ مجھ کو اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، اور ہم کو بس آپ لوگ مضبوطی سے اس بات کو یہاں دیکھیں. سورہ سبا میں اس وقت جو شفاعت ہے وہ اسپیشلی فرشتوں کے تعلق سے بہت ہے. تو ادھر پھر فرشتوں کو پکڑا گیا اور کہا گیا کہ جس دن اللہ جمع کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اہا الائی، کیا یہی لوگ تھے کہ ایاکم کانوا یعبدون، جو کہ تمہیں پکارتے تھے، تمہاری عبادت کرتے تھے. تو ہمیں وہ کیٹیگری سورہ سبا میں مل گئی ہے. ہمیں آپ کو یاد ہوگا سورہ سبا میں وہ کیٹیگری بھی ملی کہ ہم کسی کتاب کو بھی نہیں مانتے ہیں. میں چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے پاس ہر طرح کا انڈیکس ہو، آپ کے پاس ہر طرح کی بات ہو کہ کہیں پر اللہ نبیوں کو کہتے ہیں کہ کیا تم نے کہا تھا، کہیں پر اللہ تعالیٰ رینڈم کہتے ہیں کہ جو تم لوگوں کا نام لیتے ہو
ان سے جب اللہ پوچھیں گے تو وہ تو بری ذمہ ہو جائیں گے, کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم تو ان کی پکار سے بھی غافل تھے. سمجھ آئی؟ تو اس لیے آج آپ کو دیکھنا ہے کہ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے پوچھیں گے تو آپ کو یہ دماغ بنانا ہے کہ فرشتوں کو بھی پکارا جاتا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول بات نہیں کرتے ہیں, لغو بات نہیں کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہوگا جس کو اللہ نے ڈسکس کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اللہ یہ جناتوں کو پکارتے تھے. یہ بھی غور کیجئے, جبکہ انسانوں کو بھی پکارا جاتا ہے, مرے ہوئے قبر والوں کو بھی پکارا جاتا ہے, انبیاء کرام کو بھی پکارا جاتا ہے, اور آج کے ہمارے دور میں اماموں کو بھی پکارا جاتا ہے, اور بھی بہت سی ہستیوں کو پکارا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ سورہ سبا میں اسپیشلی جب یہ بات ہوئی کہ فرشتوں کو پوچھا گیا کہ تم کو یہ پکارتے تھے, تو وہ اب دیکھیں کیا جواب دیں گے. وہ کہیں گے سبحانک, اے اللہ آپ کی ہستی تو پاک ہے ہر بھول سے, ہر عیب سے, آپ تو ہر طرح کی شراکت داری سے اللہ آپ پاک ہیں. انت ولینا, اللہ آپ ہمارے ولی ہیں, اللہ آپ ہمارے دوست ہیں, آقا ہیں. من دونہم, ان کے علاوہ, یہ لوگوں کے علاوہ, اللہ بس آپ ہی تو ہیں ہمارے. بلکہ اللہ آپ کو بتا رہے ہیں, یہ آیت کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہے ہیں کہ اللہ ان کو پکڑیں گے اور اللہ عالم الغیب ہیں, اللہ سب جانتے ہیں. تو پھر یہ کیا اللہ ہم کو پورا سین ویژولائز کرا رہے ہیں؟ یقیناً میرے اور آپ کی کوئی کام کی چیز ہے جو اتنا بڑا سین آپ پر کھل رہا ہے کہ اللہ فرشتوں کو پکڑیں, فرشتے جنوں کے لیے کہیں گے, تو یقیناً ایسا بھی ہوتا ہوگا. اور میں نے بھی اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ جناتوں کو تو بہت بلاتے تھے اور ان سے غیب بھی پوچھتے تھے اور بہت کچھ ہوتا تھا. تو یہ کہیں گے کہ اللہ آپ پاک ہیں, آپ تو ہمارے ولی ہیں ان کے علاوہ. بلکہ اے اللہ کانوا یعبدون الجن. اب آپ دیکھیں نا, کیا اللہ کو نہیں پتا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھ کو اور میری ماں کو کچھ بنا لو؟ تو دیکھ لیجئے یہ اللہ کا ایک انداز ہے. اور یہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ مجھے, آپ کو, ہم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ تم تو یہ گناہ نہیں کر رہے ہو نا, تم تو ایسے شرک میں نہیں پڑے ہوئے ہو نا. تو اور ادھر آپ نے غور کرنا ہے, وہ کہیں گے اللہ یہ جنوں کو پکارتے تھے. اکثرہم بہم مؤمنون, میجورٹی ان جنوں کے ساتھ ایمان رکھتی تھی. تو ہم بھی بہت ایمان رکھتے تھے, سچی سی بات یہ, ہم ان کو نبی ولی نہیں مانتے تھے, لیکن ہم ان کو غیبدان ضرور مانتے تھے. ابھی بھی ہمارے کئی رشتہ دار اس میں انوالو ہیں, ابھی بھی یہ موکل اور ادھر اور ادھر اور اس پر سایہ اس پہ سایہ, یہ تو ہوتا ہے, اور پھر اس سے غیب کی باتیں بہت پوچھی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما دے, عافیت نصیب فرمائے. اکثرہم بہم مؤمنون, یہ بڑا مضبوط لفظ آ رہا ہے کہ میجورٹی ان کے ساتھ ایمان رکھتی تھی کہ ہاں جی ان کے پاس کچھ اتھارٹی ہے. یہ قیامت کی کنورزیشن اللہ آپ کو بتا رہے ہیں, اس کو مت بھولیے گا, یہ اس بات کو آپ بھولیے گا مت, چارج رہیے گا کہ یہ اس وقت قیامت کی کنورزیشن ہو رہی ہے. اور اب اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں لوٹنے کا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا پھر سٹیٹمنٹ آ گیا, فَالْيَوْمَ, پس آج کے دن, آج قیامت کے دن, لا یملک, کوئی اختیار نہیں رکھے گا. تم کو جو حرکتیں کرنی تھی نا, تم دنیا میں کر آ گئے ہو. اور اللہ نے ان کو کیسے پوچھا بھی, ہم حیران ہیں اللہ کی ادا پر, ہم حیران ہیں اللہ کی اس طریقے پر کہ اللہ آپ کیسے باتیں کرتے ہیں, آپ کو تو سب پتا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا سنو, غور سے سنو, لا یملک, کوئی اختیار نہیں رکھے گا آج کے دن, بعدکم لبعدن, کوئی باز کسی باز کے لیے, نہ کسی نفع کا اور نہ کسی ضرر کا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ہم ہر تمام ان حق ماننے والوں کے لیے اعلان کریں گے, اور ہم اعلان کریں گے, ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جس طرح سے حق مارا, ہم نے جس طرح سے قرآن کا حق مارا, جس طرح سے اب ہم 3 دن کی تراویاں کریں گے, جس طرح سے ہم 10 دن کی سہ روزہ اور 10 روزہ تراویاں کریں گے, ہر حق مارنے والے کی شامت آنی ہے. لیکن اس وقت ٹاپک وہ جناتوں کو پکارنے کا اور فرشتوں سے کنورزیشن کا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن
کوئی اختیار کوئی کسی کے لیے نہیں رکھے گا، اور ہم حکم صادر کر دیں گے ہر ظالم کے لیے، ہر شرک کرنے والے، ہر حق مارنے والوں کے لیے، ذوقوا عذاب النار، چکھو آگ کا عذاب، التی کنتم بہا تکذبون، وہ آگ جو تم اس آگ کو جھٹلاتے تھے نا، اب چکھو اس کا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ ہم آپ کی آگ کو برحق مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم آپ کی آگ کو برحق مانتے ہیں، لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ پروردگار ہم انکار بھی نہیں کرتے آپ کی آگ کا، ہم برحق مانتے ہیں، لیکن ہم چولہے کی آگ سے ڈرتے ہیں۔ ہم تو بجھے ہوئے چولہے کا برنل سے بھی ڈرتے ہیں کہ وہ بھی ابھی گرم ہوگا، اس کو بھی بڑا پھونک پھونک کے ہاتھ لگاتے ہیں برنل صاف کرتے ہوئے۔ لیکن اے اللہ، سچی بات یہ ہے آپ کی آگ سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ پروردگار ہمیں حق کے ساتھ ڈرنا نصیب فرمائیے، ہمیں سچ مچ گناہوں سے بچنے والا بنائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت دینے والا بنائیے، شہداء علی الناس بنائیے۔ گھر میں ہم اس طرح رہیں کہ ہم شہادت دیں کہ ہم کسی برائی میں تمہارے ساتھ انوالو نہیں ہیں، ہم کوئی غیبت نہیں کرتے، ہم ٹی وی پہ کچھ غلط نہ دیکھیں، ہم زبان سے کچھ غلط نہ بولیں، ہم کسی کے لیے غلط نہ سوچیں۔ اللہ ہمیں بہت پازیٹیو انسان بنا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہمبل بنا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ ہم شہادت دیں کہ ہم سلامتی کے حقدار ہیں، تو تب جا کر ہمیں لگے گا کہ ہاں ہم آگ سے ڈرتے ہیں، اسی لیے تو ہم اچھے ہیں۔ یعنی واقعی ہم اس بات کو اگری کریں کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کی آگ سے ڈر لگتا ہے، جبھی تو ہم اچھے انسان ہیں، نہیں تو ہمارے اندر بھی بہت کچھ بھرا ہوا ہے۔ تو جناب ادھر آپ دیکھ لیجئے کہ اب جو آگے والی آیت ہے یہ کیسے دل پر اترتی ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت ہوتی ہے ان پر، ظالم کی بات ہو رہی تھی، حق مارنے والوں کی بات ہو رہی تھی، جب تلاوت ہوتی ہے ان پر ہماری وہ آیتیں، اور آیتیں ساری کیا ہیں؟ بینات ہیں۔ اب آپ اگر کہہ دیں کہ نہیں جی یہ آیتیں سب کی سمجھ میں تھوڑی آتی ہیں، 16 علوم ہونے چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، دھماکہ ہونا چاہیے، تو تم مجھے نہیں چھیڑ رہے، تم قرآن پڑھنے والوں کو نہیں چھیڑ رہے، تم اللہ کو ہٹ کر رہے ہو، تم اللہ کی باتوں کو ہٹ کر رہے ہو۔ تم تھوڑا سا سوچو کہ تم طنز کس پر کر رہے ہو، تم اللہ کی بات کو طنز کر رہے ہو۔ اللہ نے تو آیات کو بینات کہا ہے۔ تو جب تلاوت ہوتی ہے ان پر ہماری روشن آیتیں، ہماری واضح آیتیں، قالو، تب بھی وہ کہتے ہیں ما ھذا الا رجل، کہ نہیں ہے یہ مگر ایک رجل ہے۔ تو ہم اس میں لیں گے کہ ان کو یہ رسول نہیں نظر آتے تھے، ایک انسان نظر آتے تھے۔ تو بھائی رسول انسانی تو ہوتا ہے، ہمارے والے جنہوں نے رسول نہیں دیکھا وہ کچھ اور بنا کے بیٹھ گئے کہ جی رسول اللہ کو کوئی نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا، رسول اللہ سب کے بیچ میں لمبے نظر آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بھی کئی جھوٹ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے دیکھا اللہ نے بغیر جھجکے یہ بات بتا دی کہ انہوں نے کہا ما ھذا الا رجل، نہیں ہے یہ کوئی نبی۔ مطلب ہم اس میں ما ھذا میں کیا بریکٹ ڈالیں گے کہ انہوں نے کہا یہ کوئی اللہ کا بھیجا ہوا نبی نہیں لگ رہا، یعنی کوئی خاص اسپیشلٹی ان میں نہیں آ رہی ہے، الا رجل، یہ تو ایک عام سے مرد ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک تو ہماری آنکھیں یہ کھولی کہ انبیاء کرام اس میں ہمیں سلوٹ کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ وہ عام انسان نظر آتے تھے لیکن وہ بہت اچھے انسان ہوتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا تھا۔ سوچئے، مجھے تو اس میں ان کی عزت نظر آ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی عجیب سی چیز نہیں تھی، وہ کچھ ان یوزل نہیں تھے، لیکن وہ بہت ہی ان کا بیہیویئر، ان کی طاقت، بہت عظیم انسان ہوا کرتے تھے۔ اور سیکنڈ پوائنٹ جو ہم نے غور کرنا ہے تدبر کے اعتبار سے، انہوں نے کہا یرید ان یصدکم، دیکھیں بڑا غور کرنے والا معاملہ ہے، بڑی ہی خوبصورت آیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آیات بینات کو انہوں نے نہیں سمجھنا تھا، جو واضح آیتیں تھیں اس کو سمجھتے ہی نہیں تھے، اور پرسنالٹی کو پہلے دیکھتے تھے، اور سیکنڈ جہاں انہیں پتا چلتا تھا کہ یہ تو ایک آدمی ہے، پرسنالٹی آ گئی، سیکنڈ پوائنٹ یہ چاہتا ہے کہ روک دے تم کو اس دین سے جو تھے عبادت کرتے تمہارے باپ دادا۔ دیکھا آپ نے آیاتم بینات کی کمپیریزن میں، پلیز یہ 2 پوائنٹ لیجئے، پلیز تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں کہ میں کیا آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔
اللہ کرے کہ میں جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ حق ہو اور آپ کو بھی نظر آئے. آیاتم بینات پر غور کیجئے کہ بہت واضح آیتیں ہوتی تھی کہ سمجھنے والا 1 منٹ میں سمجھ لے، لیکن یہ دیکھنا تک ہماری طرح نہیں چاہتے تھے، ڈرتے تھے. آیات کے ترجمے سے خود کی عقل کو تو کہتے تھے ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمارے مولوی صاحب نے بول دیا ہے کہ یہ تم بھی ایسے جو پڑھ رہی ہو یہ کیا کر رہی ہو، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. آیاتم بینات کو یہ دیکھتے نہیں تھے اور اللہ کہہ رہے ان پر تلاوت ہوتی تھی تو یہ پرسنالٹی کو دیکھتے تھے اور سیدھا سا ان کے پاس فتویٰ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے باپ داداؤں کے دین کو ختم کرنے آیا ہے. پلیز یہ 2 باتیں آیاتم بینات کی کمپیریزن میں جا رہی ہیں. جیسے اس کی اگزامپل یہ دے دوں کہ اگر کوئی کہے کہ جی فلاں شخص تو بہت اچھا قرآن کا ترجمہ پڑھاتا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ نیاز کھاتا ہے؟ تم مجھے صرف یہ بات پتا کر دو کہ وہ جو قرآن پڑھا رہا ہے میں بھی چاہ رہی ہوں قرآن پڑھنا، لیکن ذرا سا پوچھ لو کہ وہ نیاز کھاتا ہے. اور ایک اور بات پلیز پوچھ لینا کہ جب رسول اللہ پہ سلام پڑھا جائے تو وہ کھڑا ہوتا ہے؟ تو وہ دوسرا انسان جائے گا وہ قرآن پڑھانے والے کے پاس، کہے گا کہ آپ سلام میں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہیں گے نہیں بیٹا ایسے نبی تھوڑی آ جاتے ہیں، بری بات ہے یہ غلط عقیدہ بنانا. آپ نیاز کھاتے ہیں؟ نے کہا غیر اللہ کی نیاز تو حرام ہے بچے. تو جی جا کے جب 2 بات بتائے گا نا تو وہ قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہے گا، وہ کہے گا نہیں بھائی نہیں تمہاری ٹیچر خراب ہے، وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ 2 لیول پر وہ پورے نہیں اتری ہے. ہمارے باپ داداؤں کے طریقے پر وہ اس لیول پر پوری نہیں اتری ہے، پورا نہیں اترا ہے، وہ رانگ ہے، اس کے پاس بیٹھنا بھی نہیں، تم بھی مت جاؤ، تمہارا برین واش ہو جائے گا. ایسے ہمارے ہاں کرائیٹیریا ہوتا ہے. غور کیجئے گا ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، ہمیں بولتے ہی رہنا چاہیے. اللہ نے جو مجھے دکھایا ہے کہ اس کی کوئی پرسنالٹی، اس کی جو فیوریٹ پرسنالٹی جب قرآن پڑھے گی اور پھر جب وہ اس کو بتائے گا تو وہ انشاءاللہ مانے گا. یہ بھی ایک سائیکالوجیکلی پرابلم ہمارے ساتھ ہے کہ جب ہمارا کوئی پیار کرنے والا انشاءاللہ قرآن پڑھ لے گا، تھوڑا سمجھ لے گا، پھر وہ تھوڑا سمجھائے گا، تو دنیا اسی طرح جاری و ساری ہے. اچھے لوگ ملتے جائیں گے، اچھے لوگ سمجھاتے جائیں گے، جن کو سننا ہے وہ سنتا رہے گا، جن کو نہیں سننا وہ بھاگ جائے گا. آپ اور میں نے اپنا کام کرنا ہے، کسی کے لیے اپنے کام کو روکنا نہیں اور کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا نہیں ہے، کیونکہ ہم ویسے بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے. ویسے بھی آپ انسان ہونے کے ناطے کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہو، تو اپنے حد تک خوش رکھو سب کو، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن سچ بولو، حق بولو، سیدھی بات بولو. تو ادھر دیکھ لیجئے کہ جب ان پر آیاتنا بینات پڑھی جاتی تھی تو یہ پرسنالٹی کو دیکھتے تھے اور یہ پتہ لگاتے تھے کہ اگر باپ داداؤں کی بات نہیں مان رہا تو یہ شخص رانگ ہے. اس کا مطلب وہ آیات کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے. اور اب آ رہی ہے بات وقالو، اور انہوں نے سیدھا فتویٰ دے دیا ما ھذا الا افکن. بالکل آپ دیکھیں الٹی بات کر رہے ہیں، جاہل، پوری جاہلوں کی ٹولی ہے ہر دور میں. لوگوں نے کہا ما ھذا الا افکن مفترن، یہ تو کچھ نہیں مگر ایک جھوٹ گھڑنے والا انسان ہے. یعنی نبی کے لیے کہا کہ یہ تو جھوٹ گھڑنے والا انسان ہے، ایک جھوٹ ہے جو مفترا ہے، گھڑا گیا ہے. دیکھیں دونوں کا اوریجن افک ہے، دونوں کا اوریجن آپ دیکھیں جھوٹ ہے. کہ انہوں نے سیدھا اب فتویٰ یہ دے دیا کہ اگر باپ داداؤں کی بات یہ نہیں مانتا تو یہ ایک جھوٹ ہے جو گھڑا گیا ہے. تو بینات آیات کیوں نہیں سن لیتے ہو؟ اگر جھوٹ گھڑا گیا ہے تو تم دلیل کے ساتھ اس کو پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ اور تو ٹائم نہیں ہے نا، وہ تو عالموں کا کام ہے، وہ تو جو پروفیشنل عالم ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اس کے تو جواب نہیں ہوتے ہیں. تو آپ نے بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بظاہر تو آپ پڑھیں گے اس کو بہت ہی نارملی آپ پڑھتے ہوئے نکل جائیں گے، لیکن اگر آپ اس کو لیکچر میں دیں گے، اگر آپ اس پر تدبر کریں گے، وقت نکالیں گے، تو آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اللہ روشنی عطا فرمائیں گے کہ بھائی جاہلوں کی دنیا میں آپ اپنا مقام خود بناؤ کہ آپ کہاں کھڑے ہو. کہ اتنی واضح آیتوں کے بعد بھی لوگ
ان کو جھوٹا کہتے تھے. وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے جب آ گیا ان کے پاس حق، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ شخص مگر ایک جادوگر ہے، ایک ساحر نہیں سحر ہے، ایک ایسا جادو ہے کہ جو کچھ لوگ ان کی طرف راغب ہو جاتے ہوں گے، جو سمجھدار عقل مند ہوتے ہوں گے وہ راغب ہو جاتے ہوں گے، جو پڑھنے والے سمجھنے والے ہوتے ہوں گے وہ اس طرف مائل ہو جاتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا یہ ایک سحر باندھ دیتا ہے، اور کھلم کھلا سحر ہے. سوچئے وہاں کھلم کھلا آیتیں ہیں، آیات بینات، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی سحر مبین ہے، یہ بھی ایک کھلم کھلا جادو ہے کہ تم بولتے ہو اور وہ بندہ مان لیتا ہے. تو آپ سوچئے گا اس آیت کا ایٹ لاسٹ کنکلیوڈ کیا کریں گے آپ؟ اس آیت کی کنکلیوڈنگ میں آپ کیا لے کر آئیں گے؟ آپ یہی، میں کم از کم یہ لے کر آؤں گی کہ بھائی دنیا میں زیادہ تر لوگ عالموں کے فتووں کے پیچھے چلتے ہیں، زیادہ تر لوگ ان کو یس نو کا فتویٰ چاہیے اور اس پر وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں آیات کو. اور یہی میں اور آپ کو اللہ نے اتنا خوش نصیب بنایا ہے کہ اللہ آپ کو بھی بہت جزائے خیر دے جو آپ لوگ ہماری کلاس میں آ جاتے ہیں. اگر آپ لوگ ہماری کلاس میں نہیں آتے تو ہمیں ادھر ادھر بھاگنا پڑتا کہ کہیں تو میرا وقت نکلے کہ میں کچھ کہوں اور لوگوں کو بتا سکوں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے دنیا کو بھی آسان کر دے، آخرت بھی آپ لوگوں کے لیے آسان ہو، چمکتے چہروں کے ساتھ اللہ ہم سب کو دوست بنائے، بس بہت اجر عظیم دے، اللہ ہم سب کو بعمل کرے، رمضان آسان کرے. میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ 8:45 بجے ہماری کلاس پھر شروع ہوگی رات کو، اور جس میں کوئی ہم نماز اپنے گھر میں تو ہم سب جماعت سے پڑھیں گے. جن جن کو نماز پڑھنی ہے وہ پلیز قرآن کھول کر جو بچیاں پڑھا رہی ہوں گی اگر اس کو دیکھ کر پڑھنا ہو تو ضرور نماز میں جوائن ہو جائیں، اپنی 2 رکعت پڑھیں، 21ویں پارے سے پڑھیں گے اور ایک پیج یا ایک رکوع سے زیادہ ہم نہیں پڑھیں گے، اور بس اسی کو ہی ہم نے ڈیفائن کرنا ہے. پہلے 4 رکعت کو ہم ڈیفائن کریں گے، پھر 4 رکعت ہوگی، اس کے بعد ہم 4 رکعت کے بارے میں پھر اگلی کے بارے میں ڈیفائن کریں گے اور اس کے بعد 4 رکعت ہوگی. ایک تھوڑی سی ہماری کاوش ہوتی ہے کئی سالوں سے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول کر لے اور اللہ تعالی ہم سب کو بہترین راہ ہدایت نصیب فرمائے. سب کو پیشگی مبارک ہو بہت بہت، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.